ہالی ووڈ انڈسٹری میں اب تک کی سب سے بیسٹ ایکشن موویز میں جان وک کا نام بھی آتا ہے۔ ایکشن پیکٹ موویز یعنی مار دھاڑ موویز کو پسند کرنے والوں نے یہ فلم نہ دیکھی ہو، یہ میرے خیال سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس مووی میں فکشنل ایکشن سے ہٹ کر روایتی ایکشن کو تھوڑا ایڈوانسڈ اینگل سے دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں مرضی کردار یعنی جان وک جو کہ کیانو ریوز نے ادا کیا، وہ بہت ہی کم بولتا ہے۔ اس سیریز کی تیسری فلم میں جان وک نے ٹوٹل 380 کے قریب الفاظ بولے اور اس فلم کا معاوضہ $2.5 ملین لیا۔ اگر اس کے معاوضے کو اس کے بولے گئے الفاظ پر تقسیم کیا جائے تو اس کے ایک لفظ کے بدلے تقریباً 20 لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں، جو اس نے ایک لفظ کے بدلے معاوضہ لیا۔ شاید آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں آپ کو آخر ہالی ووڈ فلم کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں۔ دوستو، کسی بھی چیز کو دیکھنے کے مختلف پہلو ہوتے ہیں۔ ایکشن کو پسند کرنے والوں نے اس مووی کو بس ایکشن کے ہونے کی وجہ سے پسند کیا، جبکہ کئی لوگوں نے اس کی سمپل اور سادہ سٹوری کو پسند کیا، یعنی کہ اس کی کہانی کو پسند کیا۔ جبکہ اس کو اگر ایک اور اینگل سے دیکھا جائے تو ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ کسی بھی انسان کی قیمت اس کی باتوں سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے ہوتی ہے۔ ایک عمل کرنے والا انسان کچھ نہ بول کر بھی بہت کچھ بول دیتا ہے، جیسے کہ جان وک 1 میں انڈر ورلڈ ڈان ویگو کے بیٹے سے جان وک کا جھگڑا چل رہا ہوتا ہے، تو ویگو جانتا تھا کہ جان وک ایک فوکسڈ انسان ہے۔ جب وہ کوئی چیز طے کر لیتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو وہ اپنے بیٹے کی جان بچانے کے لیے جان وک سے، جو کہ اس کے کئی سالوں پہلے ساتھی رہا تھا، اس سے معاملے کو ختم کرنے کے لیے فون کرتا ہے۔ تو جواب میں جان وک کچھ بھی نہیں کہتا بلکہ خاموشی سے ویگو کی باتیں سنتے رہتا ہے اور فون رکھ دیتا ہے۔ تو انڈرورلڈ ڈان ویگو جان گیا کہ جان وک کی خاموشی یعنی کہ جان وک کی خاموش رہنے کی وجہ اس کا پریکٹیکل آن ہے، کیونکہ وہ باتوں کے بجائے عملی کام پر یقین رکھتا ہے۔ تو وہ ویگو کے ساتھ بیٹھا اس کا ساتھی اس سے پوچھتا ہے کہ جان نے کیا کہا، یعنی جان وک نے کیا جواب دیا اس کے فون کا۔ تو ویگو جو جان وک کے نیچر کو جانتا تھا وہ کہتا ہے بہت کچھ، یعنی انف۔ یہ سین رونگٹے کھڑے کر دینے والا یعنی ایک گوز بمپس والا سین تھا، جس میں خاموشی میں بھی آواز تھی، خاموشی میں بھی ایک گرج تھی۔ اس سین میں ایک مین آف ایکشن کو محض 10 سیکنڈ میں بہترین طریقے سے ڈسکرائب کیا گیا۔ جان وک جیسے کردار سے پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی انسان میں موجود طاقت اس کے الفاظ سے نہیں بلکہ اس کے عمل سے دیکھی جاتی ہے۔ یہ تو ہو گئی فلم کی بات، تو کیا کوئی ایسا مین آف ایکشن بھی گزرا ہے جس نے الفاظ کی بجائے اپنے عمل سے ثابت کیا ہو؟ ویسے تو مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے اس طرح کے جرنیلوں سے، لیکن آج میں ایک ایسے جرنیل کے بارے میں بتاؤں گا کہ شاید ہی آپ نے اس کا نام سنا ہو۔ جو لوگ مسلمانوں کی تاریخ کا شوق رکھتے ہیں انہوں نے اس کا نام ضرور سنا ہوگا۔ ایک مسلم افریقی جرنیل یوسف بن تاشفین ایک انتہائی نڈر اور مضبوط اعصاب والا ایک ریئل مین آف ایکشن تھا۔ 1086 میں یوسف بن تاشفین اس وقت اندلس، جو آج کل سپین کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں داخل ہوا۔ اس وقت اندلس میں طوائف الملوکی یعنی انارکی پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی ایک سینٹرلائزڈ حکومت نہیں تھی بلکہ چھوٹی چھوٹی مسلم ریاستیں تھیں، اور آپس کی رنجشوں اور جھگڑوں کی وجہ سے عیسائی حکمران الفانسو 6 یعنی الفانسو ششم نے مسلم ریاستوں پر حملے کرنا شروع کر دیے تھے اور کئی علاقوں پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ اور اس وقت کے مسلم حکمران شعر و شاعری اور مختلف قسم کے درباری کھیلوں اور کہانیوں اور قصوں میں اپنی بہادری کے قصے سن کر خوش ہو رہے تھے، جبکہ الفانسو اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے مسلم ریاستوں سے باقاعدہ خراج لینا تک شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ایک امت مسلمہ کا داد رکھنے والا ایک طبقہ افریقہ کے مسلم جرنیل یوسف بن تاشفین سے رابطہ کیا اور اس کو اندلس آنے کی دعوت دی تاکہ الفانسو سے نجات مل سکے۔ جب یوسف بن تاشفین اندلس پہنچا تو اس وقت کے حکمرانوں نے اسے اپنا نجات دہندہ مان لیا، کیونکہ وہ الفانسو کے ظلم ستم سے تنگ تھے۔ جب الفانسو کو معاملات طے کرنے کے لیے ایک پیغام بھیجنا تھا، جب پیغام بھیجنے کے لیے اندلس کے شعراء نے پیغام لکھا تو یوسف بن تاشفین یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ چند الفاظ کے پیغام کے لیے اندلس کے شاعروں نے سینکڑوں صفحات پر مشتمل شعر و شاعری لکھ کر الفانسو کو دھمکی دی، جس کی وجہ سے یوسف بن تاشفین بڑے ہی مایوس ہوئے اور اس نے قلم اور کاغذ اٹھایا، اس پر 3 جملے لکھے۔ اس نے الفانسو کو لکھا کہ مسلمان ہو جاؤ تو تم ہمارے بھائی ہو، یا ہمیں خراج دو اور تمہاری حفاظت ہمارے ذمہ داری ہے، یعنی تمہاری حفاظت ہم کریں گے، اور اگر یہ دونوں باتیں منظور نہیں ہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور تاریخ جانتی ہے کہ اندلس کے حکمران جو زبانی اور باتوں یعنی گفتار کے غازی تھے، جب ان کو الفانسو پچھاڑ رہا تھا
ان کے علاقوں پر قبضے کیے جا رہا تھا تو ایک افریقہ سے مسلم جرنیل اٹھا جو قلم کے ساتھ ساتھ تلوار کو چلانا بھی بخوبی جانتا تھا. اس نے قلم سے 3 جملے لکھے، محض 3 جملے، اور انہیں جملوں پر عمل کرنے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی اور الفانسو کو ایک عبرتناک شکست دی کہ دوبارہ 100 سال تک اندلس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. میں جب بھی مسلمانوں کی تاریخ پڑھتا ہوں تو ایک بات اکثر ذہن میں آتی ہے کہ مسلمانوں نے اپنے سنہری دور میں، اپنے گولڈن ایج میں، ہاتھ باتوں کے بجائے عمل کے ساتھ اپنے آپ کو ثابت کیا، اور آج کی امت مسلمہ 57 ممالک، لاکھوں کی فوج، جدید ٹیکنالوجی کے ہتھیار، اور اس کے باوجود بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہم سب سے اس دنیا میں سب سے قابل رحم حالت میں ہیں. باتیں سنیں تو انگلی مت اٹھانا، بازو توڑ کے رکھ دیں گے، اور حقیقت میں خیر جو لوگ جہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں وہ پوری دنیا کے حالات بخوبی جانتے ہوں گے، اور جو لوگ پہلے ہی اس ویڈیو کو سکپ کر چکے ہیں انہیں اس بات سے فرق ہی نہیں پڑتا کہ مسلمانوں پہ کیا بیت رہی ہے اور مسلمانوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے. کیا مسلمانوں کو محض باتیں کرنی چاہیے جو کہ عملی اقدام اٹھانا چاہیے؟ شاید اقبال کی اس شعر میں آج کے مسلمانوں کی بہترین عکاسی ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. اقبال بڑا اپدیشک یعنی ناسے، نصیحت کرنے والا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. اگر آپ کو میری باتوں سے اتفاق ہے اور آپ اس کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے تاکہ یہ بات دوسروں تک بھی پہنچ سکے. شاید کہ اتر جائے کسی کے دل میں میری بات.